السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں جمشید ایک حکیم کی دکان پر آ کر کہتا ہے، مارون صاحب آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، برائے مہربانی اس پر ایک نظر ڈالیں، یہ ایک کونے میں پڑی ملی ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہے۔ جس کے بعد وہ وہی بوتل جو کہ لیلا نے اس کو دی تھی وہ حکیم کے حوالے کرتا ہے۔ حکیم اس کا جائزہ لیتا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے، یہ بانودی جڑی بوٹی ہے، احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ جمشید پوچھتا ہے، یہ کیسی جڑی بوٹی ہے؟ نزلہ زکام کے لیے ہے نا؟ کھانسی کے لیے استعمال ہوتی ہوگی۔ حکیم کہتا ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں جمشید صاحب، یہ کھانے پینے والی جڑی بوٹی نہیں ہے، زخموں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مرہم کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن اسے پی لیا تو گلے اور پیٹ میں شدید جلن ہو جائے گی۔ جمشید کہتا ہے، کیا واقعی؟ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اگر کسی نے پی لی تو کیا ہوگا؟ حکیم کہتا ہے، حلق خشک اور کھانسی میں اضافہ ہو جائے گا، پہلے آواز اور پھر سانس بند ہو جائے گی۔ کیا تم نے تو نہیں پی لی؟ جمشید کہتا ہے، نہیں، میں کیوں پیوں گا، اللہ نہ کرے، صرف تجسس تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ادھر دو۔ جس کے بعد وہ اس کو لے لیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، لیلا ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر خاتون نے اسے پیا تو بہت برا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب سبیلا آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں ہی لاڈ گائے اس کو روک کر کہتا ہے، آپ کا ہی انتظار تھا، چاہتا تھا کہ بری خبر مجھ سے سنے، اگرچہ کہنا مشکل ہے، لیکن شہنشاہ بالڈون نے بالیان اور ولیم کے حوالے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، انہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر سبیلا کافی حیران ہوتی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے، میری پیشکش اب بھی موجود ہے شہزادی، اگر مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں تو میں بالیان کی زندگی بھی یقینی بنا دوں گا۔ سبیلا ہی سن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے، دیکھیں گے شہزادی، بالیان کے لیے آپ کی محبت زیادہ طاقتور ہے یا پھر مجھ سے نفرت۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں گوکبرو اپنے آدمیوں کے ساتھ سونا لے کر موجود تھا۔ اتنے میں ہی سامنے سے ایک ریڑھی آتی ہے، آدمی نیچے اترتے ہیں اور گوکبرو کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، آپ سے یہاں پر ملنے کی امید نہیں تھی۔ گوکبرو کہتا ہے، ایک مسئلہ پیش آ گیا، ہم منصوبہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جس کے بعد وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ تاجر پوچھتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے امیر گوکبرو؟ گوکبرو کہتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ احتیاطاً۔ جس کے بعد ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور خط گوکبرو کے حوالے کرتا ہے۔ گوکبرو اس خط کو پڑھنے لگتا ہے، جس کے بعد اس کے سپاہی صندوق کو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ مسلمان رعایا کافی پریشان تھی، آخر اب ہمارے امیر ان کے لیے رزق لے آئے ہیں۔ گوکبرو کہتا ہے، سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، ہم ہر چیز اسی سے طلب کرتے ہیں اور وسیلہ بننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آدمی صندوق کا تالا کھولتا ہے، اندر بہت سا سونا موجود تھا۔ جس کے بعد وہ اس کا جائزہ لینے لگتا ہے اور کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے گوکبرو؟ جس کے بعد گوکبرو بھی آ کر سونے کو دیکھنے لگتا ہے اور بورو کو زور زور سے پکارنے لگتا ہے۔ گوکبرو کہتا ہے، مظلوم کا حق کھانے کا کیا مطلب ہے، تمہیں دکھا دوں گا۔ ادھر دوسری جانب بورو ایک سرائے میں موجود تھا۔ اتنے میں ہی وہاں پر آدمی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، تبدیل ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر صحیح سونے کا صندوق لایا جاتا ہے۔ بورو اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے۔ منظر دکھایا جاتا ہے جب سپاہی کہہ رہا تھا، صندوق لینے کے بعد کیا کریں گے؟ بورو نے کہا تھا، یہاں پر واپس آ کر اصلی صندوق کو اس سے بدل دیں گے، جب گوکبرو آپ پر حملہ کرے گا آپ جعلی صندوق چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ بورو کا ایک منصوبہ تھا، اور اب بورو سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، نصرت الہی سے ہم شہزادے اسماعیل کے حق کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جلد یا بدید گوکبرو کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے ایک لالچی کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب شہزادی ماریا کہہ رہی تھی، ولیم اور بالیان کو سزائے موت سنانے کی وجہ سے ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ آپ کے خلاف کیے گئے جرمانہ اقتدام سزا کے بغیر نہیں رہیں گے۔ اتنے میں ہی سبیلا وہاں پر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، کیا میں نے سچ سنا ہے، بالیان اور ولیم کو پھانسی دی جائے گی؟ ماریا کہتی ہے، شہزادی آپ کو پہلے بھی خبردار کیا تھا آپ کے سامنے۔ سبیلا کہتی ہے، کیا یہ سب کچھ سچ ہے، پھانسی دی جائے گی؟ بالڈون کہتا ہے، ہاں پھانسی دی جائے گی۔ ماریا کہتی ہے، کیا تم نے شہنشاہ کا فیصلہ سن لیا ہے شہزادی؟ سبیلا کہتی ہے، یہ شہنشاہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم ایک چڑیل ہو۔ جس کے بعد وہ اس کا گلا دبانے لگتی ہے اور کہتی ہے، تم بہت بڑی چڑیل ہو، میں تمہیں مار دوں گی۔ دوسری خواتین اور سپاہی آ کر سبیلا کو پیچھے کرتے ہیں۔ سبیلا کہتی ہے، جب سے اس محل میں آئی ہو مصیبتیں اڑ رہی ہیں۔ بالڈون کہتا ہے، بہت ہو گیا ہے، اب تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ میں شہنشاہ بالڈون ہوں، اگر دوبارہ ایسی گستاخی کی۔ سبیلا کہتی ہے، کیا کرو گے شہنشاہ بالڈون، مجھے بھی مار دو گے؟ جس کے بعد سبیلا کافی غصے میں آ کر وہاں سے روانہ ہوتی ہے اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر زمرد اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ جمشید اس کو جاتا دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، شمسہ خاتون اپنے کمرے میں موجود تھی اور لیلا سے پوچھ رہی تھی، زمرد کہاں پر ہے لیلا؟ لیلا کہتی ہے، شمسہ باجی آپ کو زمرد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شمسہ کہتی ہے، لیکن لیلا ہم نے پہلے بات نہیں کی تھی کیا؟ لیلا کہتی ہے، شمسہ باجی
جیسے ہی لیلا وہاں پر کچھ بتانے لگتی ہے وہاں پر صلاح الدین آ جاتے ہیں۔ لیلا کہتی ہے اجازت دیں میں اب چلتی ہوں، جس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صلاح الدین شمسہ خاتون کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیسی ہو میری شریک حیات؟ شمسہ کہتی ہے ایسا انداز تخاطب انسان کو بیمار رہنے دے گا بھلا؟ صلاح الدین کہتا ہے تمہارے بارے میں فکر مند ہوں شمسہ، مسلسل تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ شمسہ کہتی ہے پریشان نہ ہو صلاح الدین، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہوں، آپ کو اپنی آواز سے محروم نہیں کروں گی۔ اتنے میں ہی ایک خاتون سوپ لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور میز پر رکھتی ہے تو صلاح الدین اس سے پکڑ لیتا ہے اور شمسہ خاتون کو خود پلانے لگتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں جلدی پیو، شفا کا سبب بنے گا، اسی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ شمسہ کہتی ہے آج والدہ نے یوسف اور زلیخا کا قصہ سنایا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ سب سے خوبصورت افسانوں میں سے ایک ہے۔ شمسہ خاتون کہتی ہے میں نے انجیل میں بھی پڑھا تھا لیکن پہلے کبھی اس طرح محسوس نہیں کیا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کیسے؟ شمسہ خاتون کہتی ہے آپ کا نام یوسف بھی ہے اور آپ مصر میں بھی ہیں۔ میں نے خود سے سوال کیا کیا میں زلیخا ہوں؟ کیا میں اپنے یوسف سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی؟ صلاح الدین کہتے ہیں تو جواب مل گیا تمہیں؟ شمسہ خاتون کہتی ہے جی ہاں مل گیا، شاید میں زلیخا سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں میرا ہمسفر بنانے کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ادھر دوسری جانب زلدان میں ہم دیکھتے ہیں پالیان کہہ رہا تھا کیا تم موت سے ڈرتے ہو ولیم؟ ولیم کہتا ہے جس قدر بچہ پیدا ہونے سے ڈرتا ہے قدس کے صاحب بصیرت کے بغیر رہ جانے کا درد اس سب پر غالب ہے۔ پالیان کہتا ہے جانتے ہو مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ ولیم کہتا ہے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پالیان کہتا ہے کیا یہ خداوند کا شہر نہیں ہے؟ وہ اسے زمین پر موجود حقیقی مالک کے حوالے کرے گا۔ ولیم کہتا ہے کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ پالیان نام میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے بس سبیلا، جب شروع سے ہماری کہانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو اسے راستے کے درمیان چھوڑ جانے کا احساس میری سانسیں روک دیتا ہے ولیم۔ ادھر دوسری جانب سبیلا زلدان کی جانب پڑھ رہی تھی اور وہیں پر پہنچتی ہے اور کہتی ہے تمام دروازے بند ہیں، میں نہیں جانتی کیا کروں، بس بے بس ہوں، سب سے پہلے میرا بھائی اور اب۔ پالیان کہتا ہے خود کو پریشان مت کرو، الفاظ کی اب کوئی قیمت نہیں رہی، مجھے یہ قبول کرنے میں کافی وقت لگا لیکن یہ زندگی مایوسیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرا سب سے بڑا خوف اس آدمی کے طور پر مرنے کا تھا جس نے اپنے اصولوں سے غداری کی ہو۔ شکر ہے میں صاف ضمیر اور فخر کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش ہوں گا۔ خود کو زیادہ پریشان مت کرو، مضبوط رہنے کی کوشش کرو، کم از کم اپنے پیٹ میں موجود بچے کے لیے۔ ادھر دوسری جانب زمرد قاہرہ میں آگے بڑھ رہی تھی اور جمشید بھی چھپ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا، جس کے بعد زمرد ایک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جمشید اس کا پیچھا کر رہا تھا، اسی دوران وہ دیکھتا ہے ایک سپاہی بھی اسی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جمشید چھپ کر اس کے کمرے کی جانب آتا ہے۔ ادھر کمرے کے اندر زمرد سونے کی ایک تھیلی سپاہی کو دے رہی تھی۔ سپاہی اسے دیکھ کر کہتا ہے تاکہ آواز کی نالیوں پر دباؤ پڑے، دوا کو صحیح وقت پر کم مقدار میں استعمال کرنا ہے، جس کے بعد وہ اسے مزید دوا دیتا ہے۔ جمشید یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے، جس کے بعد سپاہی ایک اور چیز اس کے حوالے کرتا ہے۔ زمرد پوچھتی ہے اب یہ کیا ہے؟ آدمی کہتا ہے ایک تریاک ہے جو کہ ضرورت پڑنے پر تمہاری جان بچائے گا، جس کے بعد زمرد اسے لے لیتی ہے اور پوچھتی ہے اسے استعمال کیسے کروں؟ آدمی کہتا ہے بتاتا ہوں۔ جمشید چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔